نظام ہے وہ باطل کا ہے جس کی وجہ سے ڈس آرڈر ہے، ورنہ اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں۔ پاکستان جب قائم ہوا ہمارے پاس ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور 3 کروڑ کے قریب ہماری آبادی تھی۔ آج ہم 15 کروڑ کے قریب ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں 75% ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ہیں۔ تو اللہ نے تو بے شمار خزانے میں عطا فرما دی، آبادی میں 5 ٹائمز اضافہ ہوا، 3 کروڑ سے 15 کروڑ، اور وسائل میں بے تحاشا اللہ نے اضافہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، مسئلہ ظالم نظام کا ہے جس کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر مخلوق کو اس کے مقام پر اللہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا نہیں، ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے، اللہ اس کی غذا کا اہتمام اس کی ماں کے وجود میں کر دیتا ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو بے تحاشا وسائل ہیں بندوں کی ضروریات کے لیے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 ایام میں۔ اس کی حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ متشابہات میں سے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یہ بھی متشابہات میں سے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی اللہ تھا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے تقدیر لکھ دی، مخلوقات کے معاملات لکھ دیے لوح محفوظ کے اندر۔ اس کے بعد اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، لیکن فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یہ متشابہات میں سے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں دی گئی یہ امتحان کے لیے ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو صرف کھلا جادو ہے، یعنی آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں ایک معین وقت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ یہ ان کی جرت کا بیان آ گیا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ گویا ڈھٹائی کا مظاہرہ ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر عذاب آئے گا ان سے ٹالا نہیں جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گا وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ناشکر انسان کا ذکر ہے، مشرکین معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس کا بیان ہے، قرآن کے حوالے سے چیلنج کا ذکر آئے گا، دنیا پرستوں کا ذکر بھی ہے اور مشرکین اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی نیک لوگوں کے حسین انجام کا بھی ذکر ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر وہ اس سے لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ مایوس ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ سطحی سوچ ہے انسان کی جس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے آرام پہنچائیں، نعمت دیں اس سختی کے بعد کہ جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں دور کر دی گئیں، مجھ سے میری برائیاں جاتی رہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا شیخی خور ہے۔ اب یہ ایک طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا۔ اللہ بندے کو نعمت عطا فرمائے اور پھر اس سے واپس لے لے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری پر آ جاتا ہے، اور اگر اللہ بندے کی تکلیف دور کر کے اس کو نعمت عطا فرما دے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری کی علامت۔ جبکہ مومن کا طرز عمل بخاری شریف کی حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے
تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں معاملات میں خیر ہے، اور یہ روش مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو مومن تکالیف میں صبر کرتا ہے، نعمت مل جائے تکبر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ گویا ایمان کے نتیجے میں ایک بیلنسڈ پرسنالٹی سامنے آتی ہے، اور ایمان نہ ہو تو انسان نعمت ملنے پر تکبر کرتا ہے اور تکلیف آنے کے اوپر بے صبرا ہو جاتا ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ اہل ایمان کا بیان آ گیا۔ یہ ناشکری نہیں کرتے، یہ تکلیف میں واویلہ نہیں مچاتے، بلکہ ایک متوازن شخصیت ان کی سامنے آتی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، ایسا نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ وضائق بہ صدرک، اور آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس سے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ ان پر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں کر دیا جاتا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آ جاتا۔ اب اس پر تسلی دی جا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ مطالبات کرتے تھے کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نازل ہو جائے، کوئی خزانہ ان کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما انت نذیر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ یہ کر کے دکھا دیا جائے، وہ کر کے دکھا دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں جب چاہے گا کوئی نشانی دکھا دے گا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر شے پر کل اختیار رکھنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہی اصل معجزہ، اس کو مانو، اس کے سوا کچھ اور نہیں دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ غم ہوگا، لیکن آپ تسلی رکھیے، آپ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تو تم بھی اس کی جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جس کو تم بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا چیلنج جس کا ذکر کئی آیات میں آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ طور آیت نمبر 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کہا گیا قرآن میں شک ہے تو اس جیسا کلام لا کے پیش کرو۔ پھر اس مقام پر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کہا گیا چلو 10 صورتیں پیش کر دو۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا چلو ایک صورت پیش کر دو، اور سب سے آخر میں کہا گیا سورۃ البقرہ آیت 23 میں کہ قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی کوئی شے پیش کر کے دکھا دو، لیکن نہیں کر سکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ اب دنیا کے طالب کا، دنیا پرستی میں مبتلا شخص کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے لیے ان کے عمل اس دنیا میں پورے کر دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جتنی بنانی ہے بنا لو، دنیا دے دی جائے گی بھرپور طریقے پر۔ لیکن فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا وہ جو دنیا میں انہوں نے کیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ نابود ہو گیا۔ انسان کو طے کر لینا چاہیے اس کو کیا بنانا ہے۔ دنیا بنانا چاہے گا، قرآن کہہ رہا ہے بن جائے گی، بھرپور دیں گے اللہ تعالیٰ، کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اللہ نافرمانوں کو، کافروں کو دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ مجھے عارضی زندگی کی کامیابی چاہیے یا ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اللہ ہمیں آخرت کا طالب بنائے اور دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ایک سرچنگ کوئسچن کے انداز میں سوال آ رہا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ،
اب یہ گزشتہ آیات میں نافرمانی